السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ اب ثالث جو ہے وہ وفا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی ماں نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں اب خود کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ بار بار اسے یہی کہتا ہے کہ میں ابھی تک تمہاری موجودگی جو ہے مجھے محسوس ہوتی ہے، اور میں تمہیں مس کرتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جو شفا ہے وہ ابھی تک اپنے اسی انداز میں قائم ہے اور اپنی اسی ہردرمی پہ موجود ہے، اور وہ وفا کو کہتی ہے کہ تم کنفیوز کیوں ہو رہی ہو، کوئی فیصلہ کرو اور اپنی جان چھڑاؤ اور اس کی بھی جان چھڑاؤ۔ اور پھر فرجاد جو ہے وہ وفا کو کہتا ہے کہ میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں، جو وہ وفا کہتی ہے کہ مرد بدل جانے سے قسمت نہیں بدلتی، اور میں دوبارہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانا چاہتی۔ اور پھر ثالث جو ہے وہ ثالث کے پاس آتی ہے شفا، اور اس کو کہتی ہے کہ اس انگوٹھی کا بوجھ جو ہے وہ میں ہٹا دوں گی، اور تم نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اب میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ اور ساری فیملی جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، اور عثمان جو ہے اس کو اس چیز کا بہت غصہ آتا ہے کہ وہ اس سے شفا سے کیوں مل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غیر کی قسط میں دیکھا کہ اب ثالث جو ہے وہ تو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کا یقین دلاتا ہے، تو ماں اس سے کہتی ہے کہ ہاں اگر ٹھیک ہے، اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو اور اس کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود کوشش کرنی پڑے گی، اور تم جاؤ اور اس کو راضی کرو۔ اور وہ پھر تیار ہو کے آتا ہے، لیکن اس کو گھر کے اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس کو راستے میں اپنے نانا مل جاتے ہیں، اور وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ میں وفا کو منانے آیا ہوں، اس کو ساتھ گھر لے جانے آیا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کا سامنا کس سے کروں۔ تو وہ اس کو تسلیاں دیتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ لے کر اندر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی عثمان جو ہے وہ سب گھر والوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے اس کے خلا کے پیپرز تیار کروا لیے ہیں، اور اب میں یہ ان کو بھجوا رہا ہوں۔ اور وفا کو پیپرز دے کے کہتے ہیں کہ اس پہ سائن کر دو۔ جتنی دیر میں وفا پیپر سائن کرتی ہے تو نانا جو ہیں وہ اس کو آوازیں دیتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں اور ثالث کو لے آتے ہیں اندر۔ اور ثالث جو ہے وہ معذرت کرتا ہے اور وفا کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وفا یہی کہتی ہے کہ اب مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے، اور میں جب جہاں سے میں نے ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا ہے، میں بار بار جہاں سے میں ٹھکرائی گئی ہوں اور میں ذلیل ہو کے نکلی ہوں، اور میں دوبارہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور باپ بھی یہی چاہتا ہے، عثمان بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجوں گا، اور اب میں دوبارہ اس کو وہاں اس گھر میں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ جو میری بیٹی عزت ڈیزرو کرتی تھی وہ اس کو نہیں ملی۔ بے شک اس میں میرا بھی قصور ہے کہ میں نے اس کو بیٹیوں والا نہ پیار دیا، نہ اس کو وہ جگہ دی، نہ احترام دیا اس کو، لیکن اب میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب یہ کہانی جو ہے وہ موڑ پر آ گئی ہے کہ شفا کی تو منگنی ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی بھی جب وہ یہ سنتی ہے کہ خلا کے پیپرز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، تو اس کو پھر ایک امید کی کرن نظر آنے لگی ہے کہ جب وفا راستے سے ہٹ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اور ثالث کا راستہ ہموار ہو جائے اور وہ اس سے مل سکے۔ لیکن اب ثالث جو ہے وہ اس کو وفا کے ساتھ گزرے ہوئے جو ٹائم ہے اس کو یاد آتا ہے، اور اس کو ابھی بھی اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اب اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کی خوبیاں اس کو نظر آنے لگی ہیں کہ وفا جو ہے وہ کتنی مخلص تھی، اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، سب کے ساتھ اچھی طرح پیار سے محبت سے بڑوں کی عزت کرتی ہے، اور اس کا بھی اس نے بہت خیال رکھا تھا۔ تو اس لیے اب اس کا جھکاؤ جو ہے وہ وفا کی طرف ہو گیا ہے، اور اب وہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کے باپ نے بھی یہی کہا وفا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور عثمان سے میں اور تمہاری امی ہم اس کو مل کر منا لیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے، کیا وفا اور ثالث جو ہیں ان کا یہ رشتہ برقرار رہے گا، یا وفا اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور کیا اس کو ثالث محبت کا یقین آئے گا
یا وہ ابھی بھی اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، اور چونکہ شفا اس کے راستے سے ہٹ گئی ہے، اور تو اس لیے وہ دوبارہ وفا کو منانے آ گیا ہے۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ غیر۔